اچھا کمال صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرپشن کی روک تھام کے لیے جس طرح اینٹی کرپشن فورسز ہیں، کبھی یہ رنگی ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، مجسٹریٹ پکڑتا ہے ان کو، ویری نیکسٹ ڈے بیل ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی اپنی سیٹ پہ پوسٹ پہ، اس کا کیا حل کیا ہے؟ یہ اینٹی کرپشن کس لیے ایک مرض کی دعا ہے؟ اینٹی کرپشن میں اگر کوئی بندہ پکڑا، اب یہ دیکھیے وہ اس کی اگر لکونے ہوں گے فائل میں، فائل کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی، وہ معاملات نہیں ہوں گے، اور اس کے اوپر اگر کسی نے اپلیکیشن دی ہے، الزام لگایا سرکاری افسر کے اوپر، تو اگر انویسٹیگیشن پور ہوئی ہوگی تو اس کا بینیفٹ اکیوز کو جاتا ہے، کوئی بھی شک کا ڈاؤٹ جو ہے نا وہ اکیوز کو جاتا ہے، ورنہ یہ بیل کا قانون نہ ہوتا۔ بیل کا قانون اسی لیے ڈسکریشن پاور جج کو اس لیے یہ دی گئی ہے کہ وہ بیل لے لے۔ اگر تو کسی نے جرم کیا ہے اور اس کی ایف آئی آر وہ کورٹ میں گیا تو بیل کا ایک ہی پھر وہ سزا بھگتے۔ نہیں یہ بیل کا قانون اس لیے رکھا گیا کہ بیل کے قانون کے پیچھے پرپز یہ ہے کہ آپ کو ایک بے گناہ شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی قید میں نہ رکھیں، چاہے اس کے خاطر 100 گناہ گار آدمیوں کو چھوڑنا پڑے۔ کنسیپٹ پیچھے بیل کا یہ ہے، ورنہ تو ہے کہ ایک آدمی نے جرم کیا وہ کورٹ میں آ گیا تو بیل اپلیکیشن کیوں، 497 کیوں، ختم ہوگی بات، وہ جرم کیا وہ اس کو سزا اور اندر جائے۔ نہیں وکیل لیکن صاحب، وہ بیل اس لیے رکھی گئی کہ کوئی بے گناہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی بیہائنڈ دی بار نہ جائے۔ نہیں وکیل صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں کیس اینٹی کرپشن رجسٹرڈ کرتی ہے، مجسٹریٹ جا کے ریٹ کرتا ہے اور سرکاری ملازم کو رنگے ہاتھوں، کتنے ملازموں کو آج تک سزا، کتنے پرسنٹ آپ یہ بتا دیں؟ اس کے بارے میں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، قانون جو ہے بہترین قانون ہے، قانون میں کوئی نقص نہیں ہے، صرف عمل درآمد کرنے والے ہاتھ کمزور ہیں، قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے والے ہاتھ کمزور ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر پولیس کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اشارے کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے مزاج دیکھیں، اگر ٹریفک انسپیکٹر وہاں پولیس کا نمائندہ اشارے پہ نہ کھڑا ہو، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں جلدی چلے جاؤں، اشارہ توڑ دوں۔ صرف قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یورپ نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، کوئی وہ اعلیٰ کریکٹر کے لوگ نہیں ہیں، ان کی اعلیٰ تربیت کوئی نہیں ہے، صرف ایک بات ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے تو قانون کے نیچے رہ کر کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے بھی وہی قانون ہے اور عام پبلک کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ وہاں ہم سے زیادہ کرپشن اور برے حالات ہیں، لیکن ایک چیز ہے، وہاں انصاف ہے اور جلدی انصاف ہے اور قانون کی حکمرانی ہے، اس وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ آپ دیکھیے وہاں پر اگر کوئی سارجنٹ نہ کھڑا ہو، کوئی پولیس والا نہ کھڑا ہو، بالکل بیابان سڑک ہو اور اشارہ ایک لگا ہو تو وہاں کوئی بھی گورا گاڑی چلا رہا ہوگا وہاں رک جائے گا، جتنی دیر تک گرین لائٹ نہیں آئے گی وہ اس کو کراس نہیں کرے گا۔ بس یہ ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے قوم کو۔ یہ وکیل صاحب، یہ اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ کیا اویئرنیس میرا سوال ذرا سن لیں، کیونکہ یہ بیس بنیاد سے ہی یا بچوں کے سلیبس میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ آپ نے ٹریفک کی یا قانون کی پاسداری کرنی ہے، تو بڑے ہو کے تو پھر ایسے ہی ہے معاملات، یا ایک اویئرنیس دینے کے لیے اس کا کیا حل کیا ہے؟ اویئرنیس دیکھیں، یہ اجتماعی کام ہونے والی ہے، یہ اویئرنیس پوری قوم کو میں اکیلا یہاں آپ اکیلے نکل کے نہیں دے سکتے، یہ گورنمنٹ لیول پہ ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پبلک کو، آنے والی نسل کو، پاکستان کو سنبھالنے کے لیے جس کو تیار کر رہے ہیں اس کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، کیا اس کو بتا رہے ہیں، کس طرح اسے محب وطن پاکستانی بنا رہے ہیں، اس کے ذہن کیا کر رہے ہیں، سکولنگ اس کی کیسی ہے۔ سکول جو ہیں یہ کمرشلائز ہو گیا، میں نے آگے بھی آپ کو یہی کہا، یہ تعلیم بک رہی ہے، اب اتنی فیسیں ہیں، بیچارے والدین دے نہیں سکتے، یہ ان کا خون نچوڑ رہے ہیں صرف کمرشل ہونے کی وجہ سے۔ سلیبس ایک ہونا چاہیے، ایچ میں بھی وہی ہونا چاہیے، اور جو ٹاٹ پہ بیٹھا کسی گاؤں میں بچہ پڑھ رہا ہو وہ بھی وہی سلیبس پڑھے۔ یہ ڈیول کلاس پیدا کی جاتی ہے، یہ ڈیول کلاس پیدا کی جاتی ہے۔ اب بی سی ایس اور سی ایس ایس کے ایگزام میں جو سرکاری اسکول کے بچے نے انگلش لکھ کے آنی ہے وہ ٹاٹ والے نے نہیں لکھ کے آنی، کیونکہ معیار دوہرا ہے، یہ ڈیول پرسنالٹی پیدا ہوتی ہے اس طرح۔ یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوگی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو۔ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ وکیل صاحب یہ بتائیں، یہ جو تھانہ کلچر ہے یا سیاسی اثر و رسوخ یہ تھانوں پہ یا مختلف محکموں میں ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟
یہ ختم ہو سکتا ہے یہ جس وقت اور جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے قوم کی کہ کن نمائندوں کو وہ ووٹ دے رہی ہے، ووٹ کن کو دے رہی ہے. آگے انہیں صرف اس بات پہ نہ، اب یہ بار کے الیکشن آ رہے ہیں، اب یہ بار کے الیکشن آ رہے ہیں جی الیکشن جو بار کے آ رہے ہیں وہ اس میں ہماری ذمہ داری، ہم اپنے نمائندے کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر وہ کھانے دے رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور معاملت کر رہا ہے، وہ جو اتنی انویسٹمنٹ کروڑوں کی کرے گا تو وہ جب آئے گا تو اس کا دھیان ریفارمز کے اوپر نہیں ہوگا، اصلاح کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا ہوگا سارا فوکس کہ میرا اتنے کروڑ لگ گیا، میں نے اتنا یہ کسی طرح کلیکٹ کرنا ہے. یہ وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے الیکشن سے. اور یہ ساری ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے فقدان ہے، ان کے اپنے اندر جو ڈیموکریسی نہیں ہے. کوئی اس وقت سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ڈیموکریٹک کلا سکے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے؟ یہ پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، ہر ایک پارٹی کرسمزم ہے، ایک وہ کہہ لیں کہ وہ شخصیت پرستی ہے کہ جو لیڈر ہے اس کی شخصیت پرستی ہے اور مفاد پرستی ہے. جب ووٹر، سپورٹر، ایم این اے، ایم پی اے اپنے مفاد کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے مجھے بینیفٹ ہے، کدھر جانا ہے، کس پارٹی کو کرنا ہے، کون سی کنگ پارٹی بننی ہے، تو پھر یہ ساری خرابیاں تو آنی ہیں نیچے تک.